کہ ایک یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالتا ہے، کپڑا ڈال دیتا ہے اور اس کو اینٹھنے لگتا ہے، یہاں تک پہنچ گیا، گلا دبنے لگا۔ تب اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض دو، آپ نے جو قرض لیا تھا مجھ سے وہ میرا قرض واپس کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو سنیے۔ اے یہودی، میں نے 1 ہفتے کے لیے قرض لیا تھا اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 ہفتہ پورا ہوگا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ آج 5واں دن ہے، ابھی وعدے کو پورا ہونے میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن کے اندر اندر میں تمہارا قرض دے دوں گا۔ اس یہودی نے کہا محمد آج ہی چاہیے، مجھے آج ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آج تو نہیں ہے میرے پاس، 7 دن کا وعدہ تھا، 5 دن ہوئے ہیں، 2 دن تم پہلے مانگ رہے ہو، 2 دن پورے ہو جانے دو، جب میں نہیں دوں تب آپ کہنا میں نے آج تک وعدہ خلافی نہیں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے وعدہ کیا تھا 7 دن کا، لیکن مجھے آج ضرورت ہے، مجھے آج چاہیے۔ آپ نے کہا ارجنٹ مانگ رہے ہو، کہاں سے دے دوں؟ اس نے کہا میں اٹھنے نہیں دوں گا، آپ یہیں رہیے، جب تک آپ میرا قرض نہیں دیں گے میں جانے نہیں دوں گا۔ آپ وہیں بیٹھ گئے۔ غور کیجئے، جس جگہ پر خود آپ کی حکومت ہو، آپ ہی کا حکم چلتا ہو، بستی پر پورا کنٹرول آپ کا ہو، اور اسی بستی میں ایک معمولی سا یہودی نبی کو کہہ دے کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، کیا یہ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے علاقے میں نتیش کمار سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں بیٹھ جاؤ، جانے نہیں دوں گا؟ کیا یو پی کے اندر ہم یوگی سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ جاؤ ہم اٹھنے نہیں دیں گے؟ کیا دہلی میں آپ کیجریوال سے کہہ سکتے ہیں بیٹھ میں اٹھنے نہیں دوں گا؟ جس بستی پر ہمارا نینترن ہو، کنٹرول ہو، اور اسی بستی میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ میں اٹھنے نہیں دوں گا، پہلے میرا قرض ادا کرو، اور آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے حضرت عمر فاروق کو غصہ آ رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں اے عمر تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے، معاملہ ہمارا اور اس کا ہے، میں نے اس سے قرض لیا ہے، یہ مجھ سے سختی کر رہا ہے، کرنے دو، لیکن تم بیچ میں نہیں بولو گے۔ بیٹھ گئے۔ امام بیہقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، آپ نے کہا یہودی اذان کی آواز آ رہی ہے، کیا میں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اس نے کہا بالکل نہیں، پہلے میرا قرض دے دو، اس کے بعد جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے نہیں جانے دیا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اس نے نہیں جانے دیا، یہاں تک کہ رات کے اندر بھی اس نے نہیں جانے دیا۔ آپ نے پوری رات اسی جگہ پر گزاری، وہ یہودی بھی وہیں موجود ہے، صبح فجر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج چمکنے لگا تو وہ یہودی اللہ کے نبی کے پاس خود چل کر آتا اور بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہاتھ یدک ابایعک علی الاسلام، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرض لینے کے لیے یہ سختی آپ کی اوپر نہیں کی تھی، بلکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ میں نے کل ہی اپنی کتاب پڑھی تورات، کل ہی میں نے اپنی کتاب دیکھی تورات، اس کتاب کے اندر، اس تورات کے اندر میں نے آخری
आखिरी नबी का एक वस्फ देखा है, एक सिफत देखी है, एक विशेषता देखी है, खुसूसियत देखी है कि अंतिम ऋषि आखिरी पैगंबर वो होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाएगा तो वो गुस्से में नहीं आएगा, उसकी पेशानी पे शिकन नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर सख्ती की जाएगी तो वो गुस्से में नहीं आएगा। मैंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैंने आपको वरगलाने की कोशिश की और ये देखना चाहता था कि मेरी किताब में आखिरी नबी की जो सिफत लिखी हुई है, जो गुण लिखा हुआ है, वो गुण आपके अंदर पाया जाता या नहीं पाया जाता। मैं ये देखना चाह रहा था। नबी अकरम ने उससे सवाल किया, तुमने अपनी किताब पढ़ी तौरात और ये वस्फ तुमने देखना चाहा, कैफ वजदत नाती, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरा वस्फ कैसा पाया, तुमने मेरी सिफत कैसे पाई, तुमने मुझे कैसा महसूस किया। उसने कहा, मेरी किताब तौरात में जो लिखा है वो आपकी खूबी बहुत कम लिखी है, आप तो उससे भी बढ़कर हैं, आपका अखलाक उससे भी बढ़कर है, आपके अंदर ये वस्फ उससे भी बढ़कर कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा, जब तुमने मुझे अपनी किताब के मुताबिक पूरा का पूरा पा लिया, मां मना का, तो तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है कि तुम इस्लाम ले आओ? कौन सी चीज तुम्हें रोके हुए है? फिर तुम क्यों इस्लाम नहीं लाते हो? उस यहूदी का जवाब देखिए, हाथ यदका उबायका अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम लाना चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उस यहूदी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम लाया। इस वाक़े से पता चलता है कि हुकूमत अपनी, सल्तनत अपनी, ममलिकत अपनी, पावर अपना, सब कुछ अपना, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं? नहीं, इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, मेरा इसका मामला है। और अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी को उस यहूदी पर जुल्म नहीं करने दिया। उसने मुतालबा किया, आपने उससे कहा कि मेरे पास आज तो नहीं, उसने मजबूर किया, बैठने पर आप बैठ गए, लेकिन आपने उसके ऊपर जुल्म नहीं होने दिया। ये नबी की रहमत यहूदी के साथ थी।